ہمارا گھر مہک اٹھتا ہے مہمانوں کی آمد سے، یہ اعجاز بھی قسمت کی بیداری سے ملتی ہے۔ ہر مہمان کو ہم اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں، ہمارا سلسلہ ایوب انصاری سے ملتا ہے۔ حضرات آئیے، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، آتے آتے ہماری فہرست میں وہ مبارک نام آ ہی گیا جن کے لیے ہم اور آپ سراپا انتظار تھے۔ علماء کے تعلق سے بے شمار خدمات ہیں اور جاری ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی آپ کا یہ عزم اور حوصلہ ہے کہ آخری سانس تک علماء کرام کی خدمت کو ہم حرز جاں بنائیں گے۔ یہ آپ کا حوصلہ اور جذبہ ہی تو ہے کہ بنگلور سے دہلی کی سرزمین پر خاص اسی پروگرام کے لیے علماء کی محبت میں، علماء کی عظمت میں، مفتیان کرام کے نام پر اس دہلی کی سرزمین پر پھر دوسری مرتبہ تشریف لائے۔ اس ایوان غالب میں آپ اس سے قبل 2 مرتبہ تشریف لا چکے ہیں۔ ایک تو جب قرۃ اندازی کا مبارک عمل ہو رہا تھا، 15 علماء کرام کا یہاں انتخاب ہوا، جس میں 10 علماء کرام الحمدللہ حرمین شریفین کی زیارت کر کے آ چکے ہیں، اس میں ایک خوش نصیب میں بھی ہوں، اور 5 نام ابھی باقی ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ وہ باقی بھی 5 علماء کرام جائیں گے۔ ترتیب بن رہی ہے۔ آپ کا کام صرف صبح دہلی میں نہیں ہے بلکہ پورے ملک ہندوستان کے اندر ہے۔ آپ نے پورے ملک کے ہر صوبہ سے علماء کرام کا قرآن اندازی کے ذریعے سے انتخاب کر کے ان علماء کرام کا انتخاب کیا جو اپنے جیب خاص سے اس مبارک سفر کے خرچ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے آپ نے یہ ایک تجویز پیش کی، اور آپ بہار کی سرزمین سے اٹھتے ہوئے دہلی پہنچے، دہلی سے پھر ہریانہ، میوات، یو پی اور مہاراشٹر اور کرناٹک میں پہلے سے آپ کا کام چل رہا تھا۔ ادھر علی گڑھ، لکھنؤ کے اندر بھی آپ کے مختلف پروگرام ہو چکے ہیں، اور وہاں سے بھی علماء کرام کے مختلف قافلے زیارت حرمین شریفین کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ اعزاز، یہ خوش نصیبی آپ کے حصے میں آئی۔ اللہ نے علماء کی خدمت کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ ابھی آپ سنیں گے کہ علماء کے تعلق سے ان کے کیا جذبات و احساسات ہیں۔ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، تو لیجئے اس شعر کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں شیخ الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب کو کہ تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے۔ اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو، حضرت حفیظ اللہ کی باری آئی ہے۔ شیخ الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب۔ اس کے بعد صدر محترم کا خطاب اور دعا، اور پھر کھانے پر مجلس کا اختتام ہوگا۔ جو حضرات اندر بیٹھے ہیں روم میں، ان سے بھی درخواست ہے کہ باہر چیئر پہ آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ڈیز پہ افروز کردہ خصوصی مہمان علماء کرام، میرے خیر خواہ پروفیسر اختر الواسی صاحب، اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ میں نے کئی فنکشنوں میں دیکھا ہے، چاہے سنڈے چھٹی کیوں نہ ہو، سیٹرڈے چھٹی کیوں نہ ہو، یہ اپنے وقت کو چھوڑ کے، اپنے آرام گاہ کو چھوڑ کے جب بھی ہم دعوت دیتے ہیں وہ چلے آتے ہیں۔ گزشتہ 2-3 دن پہلے بھی ایک فنکشن میں ان کے ساتھ تھا میں نے۔ یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے پھر سے ان کا ساتھ بتانے کا ایک وقت اللہ نے فراہم فرمایا۔ یہ بڑے قابل قبول شخصیت ہیں، جا بجا ہر دینی فنکشن میں وہ حصہ لیتے ہیں۔ گزشتہ بار یہاں پر قرہ ہوا تھا علماء دین کو عمرہ کے سفر کے لیے، وہ موجود تھے اور مجھے کافی دعا بھی کیے اور انکریج بھی کیے۔ یہ قابل دید شخصیت ہمارے سر پہ ہمیشہ سلامت رہے۔ میرے امام مولانا واحد صاحب، دیگر حضرات، سامعین کرام، میرے ماں بہنوں، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے مولانا نے دعوت نامہ دیا۔ میں پوچھا کیا ہے؟ اکثر فنکشن کے لیے مجھے وقت نہیں ملتا۔ میں نے ساری زندگی 48 ایئرس سیاست میں بتایا،
یہ اللہ پاک کا کرم ہے، مجھے اللہ نے علماء دین کی خدمت کو چن لیا۔ دیگر علماؤں کی خدمت کے بغیر کوئی اور خدمت اور فنکشن ہو تو میں حصہ نہیں لیتا، وقت کا تقاضا ہے۔ تو بولے کہ ہمارے مدرسے میں 6 سے 7 مفتیہ کرام، ان کو دستار بندی ہم کر رہے ہیں، تو میں نے خصوصی وقت بنا کے اس پہ حصہ لینے کے لیے اس لیے آیا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ برتھ ڈے میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں، اپنی ویڈنگ اینیورسری میں کتنے لوگ جمتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں بناتے ہیں جو صاحب حیثیت ہے۔ ارے یار، یہ تو دستار بندی ہے، مہمان رسول کو ان کو جو ہے خطاب کرنا، ان کو تاج پہنانا، یہ کم لوگوں کو خوش نبی سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، اس کو ہم اب تک سمجھ نہیں پائے۔ ہاں، ہم بھی خسارے میں تھے جب تک علماء دین کی صحبت نہیں ہوئی۔ ہم بھی برتھ ڈے کرتے، ویڈنگ اینیورسری کرتے، یہ کرتے وہ کرتے، بچے کا کیا وہ جنم دن بناتے، پیسہ بھی وقت بھی ضائع کرتے، اسٹار ہوٹل میں بناتے۔ سب سے بڑا اسٹار یہ ہے، یہ روح زمین میں مہمان رسول ہے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے، جب تک روح زمین میں قرآن ہے تو ہم سب ہیں، یہ دنیا باقی ہے۔ جب قرآن کا ایک بھروسہ اٹھ جائے گا اور قرآن کی حقیقت میں اس کی جو ہے پڑھنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو واپس لے لے گا۔ جب تک قرآن ہے تو ہم ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ ہماری زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن ہے، ہمارے فرض نماز میں تک قرآن ہے۔ قرآن کے بغیر ہماری زندگی مکمل نہیں ہے۔ جو مومن ہے، جو ایمان والا ہے، اسے قرآن ساتھ ہے۔ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک قرآن ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی قرآن پاک کی بخشش کی جاتی ہے۔ ایسی معتبر کتاب، اس کا احترام ہمیں نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا مغفرت کرے گا، ہمیں کیسا اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے گا، اور کیسے اللہ کی رحمتیں ہمیں نازل ہوگی۔ پیارے آقا نے، ان کو معلوم تھا آنے والی نسل میں ایسے بھی ہوں گے اللہ کے بندے جو قرآن کو سجا کے اپنے میز میں رکھ دیں گے، معلوم تھا ان کو۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ قرآن کو حفظ کرنے والے جو حافظ قرآن ہیں وہ میرے مہمان ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی بول ہے، الف لام ایک ایسی کتاب ہے فلاح اور بہبودی پانے کے لیے، انسان کے بہبودی کے لیے، فضیلت کے لیے، اور ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ عام بھاشا میں قرآن تو پرنٹ ہے، 14 15 16 لینگویج میں قرآن کو پرنٹ کر چکے ہیں، لیکن جو اللہ کی بول جو قرآن ہے وہ اصل میں اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو جاننا چاہیے، اس کو پہچانا چاہیے۔ ورنہ قرآن کو ہم میزوں میں رکھنے سے کیا فائدہ، جبکہ ہماری ڈے ٹو ڈے زندگی میں قرآن جڑا ہوا ہے۔ بغیر قرآن کے نہ تو نماز ہے، اللہ نہ رسول نہ کلمہ نہ غسول، قرآن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں جان کے بھی انجان ہو گئے، کم از کم ہم جس نے سینے میں قرآن ہے اس کا ہم احترام کریں۔ وہ قرآن کو پڑھنے والے، وہ قرآن کو سننے والے، وہ قرآن کو بولنے والے، اللہ کے راہ کو بتلانے والے یہی تو ہیں۔ اگر ان کو ہم نہیں پہچانے تو ہم کیا پہچانیں گے؟ بچہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک وہ ہمارے کام آتے ہیں، ہم ان کا اعتبار نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے۔ بس چند گنے چنے لوگ آ جاتے ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دیتا ہے اور قرآن کا احترام رکھتے ہیں، وہ لوگ آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہ جو اجلاس ہے بہت اعلیٰ پیمانے سے کرنا چاہیے۔ آج جو ہے حافظ قرآن کو مفتی بنا گیا، فولادی چنے چبا کے آئے ہیں، قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے ہم کو بتلاتے ہیں۔ یہ مفتی کا معنی کیا فتویٰ دینا نہیں، مطلب قرآن کو سمجھانا، قرآن کے بول کو ہمارے پاس پہنچانا اور قرآن کے معنی کو سمجھانا۔ اللہ کیا کہتا ہے، وہ تو قرآن اللہ کی بول ہے، وہ ہم کو وہ سمجھاتے ہیں۔ معمولی کام نہیں ہے مفتیوں کا۔ اگر دنیا میں، میرے طرف سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ڈگری ہے دنیا اور آخرت کے لیے، اس سے بڑھ کے ڈگری کون سی بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ ترین ڈگری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں کام آنے والی ہے۔ ارے یہی تو ہے ہمارا بخشش کا سامان، یہی تو ہمارے علماء، یہی تو ہمارے امام، جس کے رکوع اور سجدوں سے پہلے ہمارا رکوع و سجدہ نہیں ہوتا۔ ہم صرف مسجد میں اماموں کی قدر کرتے ہیں، باقی اور ہم اماموں کو احترام تک نہیں کرتے۔ ارے یہی تو ہمارے مغفرت کا سامان ہے، یہی تو ہمارے حق میں قرآن بخشنے والے ہیں، یہی تو ہمیں قرآن کو بولنے والے ہیں، قرآن کو بتلانے والے ہیں۔ ان کو پہچانو۔
ان کو پہچانو۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ خدا کے شمع ہیں، یہ ہمیشہ ہم اور آپ کو روشنی دیتے ہیں، بس انہی کی قدر کرنا۔ میں تو ایک ناچیز اس سے واقف نہیں تھا کہ علماء کیا ہیں، میرے اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ میں نے چھوٹی سی خدمت کر رہا ہوں، جنہیں کعبہ نہیں دیکھا، جو ہمارے امام ہوتے ہیں، صاحب ثروت نہیں، ان کے تنخواہ کم ہیں، ان کو میں کوشش کرتا ہوں کعبہ دکھلانے کی۔ یہاں سے 2 مرتبہ میں نے بھیجا، ایک دلی کا ایک قافلہ بھیجا، ایک بہار اور سہرسہ وغیرہ وہاں سے بھی بھیجا، کم از کم 40 لوگوں کو یہاں سے بھیجا ہوں میں۔ اللہ کا کرم ہے، وہ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا خدمت کا۔ ساری دنیا ہم چھوڑ جانا ہے، بنگلہ گاڑی سب کچھ چھوڑ جانا ہے، ہم ہمارے اوصاف کو، ہمارے عمل کو لے کے جاتے ہیں۔ اگر کوئی حافظ جس کی بخشش کئی لوگوں کو ہوتی ہے، ان کی نظر ہمیں پڑ گئی، ان کی دعا ہو گئی، تو اللہ ہمیں بخشے گا۔ تو قدر کرو میرے دوستوں بزرگوں، حافظوں کی قدر کرے، اماموں کی قدر کرو، علماؤں کی قدر کرو، اللہ ضرور خوش ہوتا ہے اور اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ بس ان کے احترام کرنا قرآن کے برابر ہے، یہ تو چلتے پھرتے قرآن ہے، یہ ان کی قدر کرو۔ ہم قرآن کو بوسہ کر کے آنکھوں کے لگا کے ہم سیج میں رکھ دیتے ہیں، لیکن چلتے پھرتے قرآن کو ہم جانتے بھی نہیں، مانتے بھی نہیں، پہچانتے نہیں۔ یہاں تک کہ میرا یہ کہنا ہے کہ ہر صاحب ثروت ایک حافظ قرآن کو اپنا ذمہ لے لے، کچھ کام وغیرہ دے دے، روٹی کا سوال ہو جائے گا۔ آج میرے علماء، آج میرے حافظ قرآن رستے میں بھٹکتے پھرتے ہیں، کوئی جاب نہیں ہوتا ان کو۔ مدرسے میں اگر نوکری مل گئی تو 4-5 ہزار کی، اور امامت کی مل گئی تو 5-6 ہزار کی، اور وہ بھی نہیں ملتا ہے۔ کہیں لوگ سڑکوں پہ کچھ دکان رکھے، ٹھیلا گاڑی کر رہے ہیں، کوئی آٹو چلا رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے، ہم حافظ قرآن کو پہچانتے نہیں، ہم حافظ قرآن کی برکت کو جانتے نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ اعلان ہو جائے کہ ہم صاحب ثروت ایک حافظ کو اپنے کام میں لگا دے، اپنے دکان میں، اپنے کاروبار میں، اپنے جو ہے انڈسٹریل میں، کہیں بھی اگر ان کو جگہ دے دیے تو برکت بھی ہوگی، ان کا بھی گزران چلے گا۔ بس میرے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔